خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ کیوں سبت کا اطلاق مسیحیوں پر نہیں ہوتا۔ سبت ہفتے کا 7واں دن تھا۔ اسے موسیٰ کی شریعت میں مقرر کیا گیا۔ انسان کے گناہ میں گرنے سے لے کر موسیٰ تک سبت کے بارے میں کوئی قوانین موجود نہیں تھے۔ سبت کو مانا نہیں جاتا تھا۔ اس کا ماننا موسیٰ کی شریعت میں شروع ہوا۔ صدیاں گزر گئیں، بزرگوں یعنی ابراہیم، اسحاق، یعقوب میں سے کسی کو بھی سبت سے متعلق کوئی احکام نہیں دیے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا تخلیق کے بعد 7ویں دن خدا نے آرام کیا اور اس دن کو برکت دی۔ کیوں؟ ایسے دن کے طور پر جو کہ ہمیشہ اس حقیقت کی ایک یادگار رہے گا کہ خدا نے 6 دنوں میں کائنات کو تخلیق کیا تھا۔ 7واں دن ہمیشہ اس بات کی یاد دلانے کے لیے تھا کہ خدا ہمارا خالق ہے، اور اپنے پچھلے پیغام میں ہم اس پر بات کر چکے ہیں۔ ہر ہفتہ جو آتا ہے وہ ہفتے کا 7واں دن ہے، جبکہ اتوار ہفتے کا پہلا دن ہے۔ ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ جب موسیٰ کی شریعت آئی تو خدا نے سبت کا دن مقرر کر دیا تاکہ لوگ اسے مان سکیں اور خدا کی فرمانبرداری کر سکیں، اور خدا نے ان پر چند پابندیاں بھی عائد کیں تاکہ وہ انہیں ان کی گنہگار حالت کی یاد دلاتی رہیں۔ پس ہر نیا آنے والا ہفتہ 2 طرح کا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا خالق ہے، اور یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم کتنے گنہگار ہیں۔ تاہم اب سبت موقوف ہو چکا ہے۔ یہ یہودیت کا ایک حصہ ہے جو کہ اب نئے عہد کے ساتھ تبدیل کیا جا چکا ہے، اور نئے عہد کا دن بالکل مختلف دن ہے۔ ہفتہ، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، خدا کا خالق ہونا یاد دلاتا ہے، اور یہ بھی کہ وہ شریعت دینے والا ہے، اور یہ ہمیں خدا کی مخلوق کی خوبصورتی، اس کی عظمت اور ہمارے اپنے دلوں کی گنہگار حالت کی یاد دلاتا ہے۔ تاہم جب آپ نئے عہد نامے کی جانب آتے ہیں تو آپ کو ماننے کے لیے ایک نئی بات مل جاتی ہے، یعنی خدا کو خالق کے طور پر ماننا یا شریعت دینے والے کے طور پر ماننا نہیں، بلکہ نئے عہد کا خدا خود کو کیسے پیش کرتا ہے، ایک نجات دہندے کے طور پر۔ پرانے عہد نامے میں سبت کو ماننے سے متعلق ضابطہ شریعت کے اخلاقی پہلو سے نہیں، رسمی پہلو سے متعلقہ تھا۔ پس اب وہ موسیٰ کی شریعت کے ان تمام رسمی پہلوؤں کے ساتھ ہی ختم ہو چکا ہے جو کہ مسیح کی جانب اشارہ کرتے تھے، یعنی قربانیاں چڑھانے کا نظام، لاویوں کی کہانت وغیرہ۔ اس کی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلے نمبر پر کلسیوں 2 باب 16 تا 17 آیت میں پولس خاص طور پر سبت کا ذکر کرتے ہوئے اسے آنے والی چیزوں کا یعنی مسیح کا سایہ کہتا ہے، جس کے ہم اب پابند نہیں، کیونکہ اصل چیز یعنی مسیح آ چکا ہے۔ ان آیات میں یہ بات واضح ہے کہ یہاں ہفتہ وار سبت کی ہی بات ہو رہی ہے۔ یہ اصطلاح یعنی عید یا نئے چاند یا سبت یہودی کیلنڈر کے سالانہ، ماہانہ اور ہفتہ وار پاک دنوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ حوالے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا تواریخ 23 باب 31 آیت، دوسرا تواریخ 2 باب 4 آیت، 31 باب 3 آیت، حزقیل 45 باب 17 آیت اور ہوشیہ 2 باب 11 آیت۔ اگر پولس یہاں مخصوص رسمی تاریخوں کی جانب اشارہ کر رہا ہوتا تو وہ سبت کا لفظ ہی کیوں استعمال کرتا؟ رسمی تاریخوں کا ذکر تو وہ ان الفاظ میں پہلے ہی کر چکا تھا جب اس نے عید اور نئے چاند کے بارے میں بات کی۔ دوسرے نمبر پر سبت اسرائیل کے لیے موسیٰ کے عہد کا نشان تھا۔ حوالے کے لیے دیکھیں خروج 31 باب 16 تا 17 آیت، حزقیل 20 باب 12 آیت، نہمیہ 9 باب 14 آیت۔ تاہم کیونکہ اب ہم نئے عہد کے ماتحت ہیں، جیسا کہ عبرانیوں 8 باب میں موجود ہے، اسی لیے اب ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم موسیٰ کے عہد کے نشان کو مانیں۔ تیسرے نمبر پر نئے عہد نامے میں کبھی بھی مسیحیوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ سبت کے دن کو مانیں۔ چوتھے نمبر پر نئے عہد نامے میں ہمیں ابتدائی کلیسیا کے عبادت کرنے کے طریقہ کار کی جو جھلک ملتی ہے، اس میں کلیسیا ہفتہ کے پہلے دن یعنی اتوار کو اکٹھی ہوتی تھی۔ اس کا ذکر اعمال 20 باب 7 آیت میں ہے۔ پھر 5ویں نمبر پر پرانے عہد نامے میں کبھی بھی غیر اقوام کو سبت کو ماننے کا حکم نہیں دیا گیا، اور نہ ہی نہ ماننے پر عدالت کی گئی۔ اگر سبت کو ماننے کا حکم ایک دائمی اخلاقی اصول تھا تو یہ بات یقیناً حیران کن ہے۔ پھر 6 نمبر پر بائبل میں ہمیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا
کہ موسیٰ سے پہلے کسی نے کبھی سبت کو مانا تھا، اور نہ ہی کوہ سینا پر شریعت کے دیے جانے سے پیشتر بائبل میں سبت کو ماننے کا کوئی حکم ملتا ہے۔ پھر 7ویں نمبر پر اعمال 15 باب کے مطابق جب یروشلم کی مجلس میں رسولوں نے ملاقات کی تو انہوں نے غیر اقوام کے ایمانداروں پر سبت کو ماننے کا حکم عائد نہیں کیا تھا۔ پھر 8ویں نمبر پر پولس رسول نے اپنے خطوں میں غیر اقوام کو بہت سے گناہوں سے متعلقہ تنبیہ کی تھی، تاہم سبت کو نہ ماننا اس میں کبھی شامل نہیں تھا۔ پھر 9ویں نمبر پر گلتیوں 4 باب 10 تا 11 آیت میں پولس غیر اقوام کو ان کی اس سوچ پر ملامت کرتا ہے کہ خدا ان سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ مخصوص دنوں کو مانیں گے، جس میں سبت بھی شامل ہے۔ 10ویں نمبر پر رومیو 14 باب 5 آیت میں پولس انہیں جو کہ سبت کو مانتے ہیں یعنی یہودی ایماندار دوسروں کو یعنی غیر اقوام کے ایمانداروں کو ملامت کرنے سے منع کرتا ہے۔ پھر 11ویں نمبر پر اگنیشس سے اوگسٹین تک ابتدائی کلیسیا کے بزرگوں نے یہی سکھایا کہ پرانے عہد کا سبت موقوف ہو چکا ہے، اور یہ کہ ہفتے کا پہلا دن یعنی اتوار وہ دن ہے جب مسیحیوں کو عبادت کے لیے اکٹھے ہونا چاہیے۔ یہ سیونتھ ڈے کی کلیسیا کے اس دعوے سے متضاد ہے جو کہتے ہیں کہ اتوار کے دن عبادت کرنا 4 صدی سے پیشتر مقرر نہیں ہوا تھا۔ 12ویں نمبر پر اتوار نے سبت کے طور پر ہفتے کی جگہ نہیں لی ہے، بلکہ خداوند کا دن وہ وقت ہے جب ایماندار اس کے جی اٹھنے کی یادگاری کے لیے جمع ہوتے ہیں، جو کہ ہفتے کے پہلے دن واقع ہوا۔ ایمانداروں کے لیے ہر ایک دن ہی سبت کا آرام ہے، کیونکہ ہم نے اپنی روحانی مشقت سے نجات پا لی ہے اور اب ہم اپنے خداوند کی نجات میں آرام کر رہے ہیں۔ عبرانیوں 4 باب 9 تا 11 آیت کو دیکھیں۔ کیونکہ ہم اب بھی اس طریقہ کار کی پیروی کرتے ہیں کہ ہم نے ہفتے کا ایک دن اس بات کے لیے مختص کیا ہے کہ اس دن خداوند کے لوگ عبادت کے لیے اکٹھے ہو سکیں، اس لیے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ دن سبت کا دن نہیں ہے۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔